بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جگن تھاٹس چینل۔ دوستو، قدرت کا ایک قانون یہ ہے کہ وہ بت قدوں کے اندر سے ہی بت شکن پیدا کرتی ہے۔ بت پرستوں کے دیش بھارت میں بھی ایسے دائی سامنے آئے جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر لا الہ الا اللہ کا علم اٹھایا۔ ایسا ہی ایک دائی جسے دنیا آج ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتی ہے، کروڑوں ہندوؤں کے درمیان کھلے چیلنج اور دل میں غیر مسلموں کا درد رکھتے ہوئے باطل کا سامنا کیا، یہاں تک کہ ہندوؤں کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اب سارے کا سارا ہندوستان اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ تو دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بچپن سے لکنیت یعنی زبان اٹکنے کی بیماری کا شکار پیشے سے کارڈیالوجسٹ کیسے اپنا سفر طے کرتے ہوئے ایک مشہور مبلغ اسلام بنے، کون کون سے مشہور پادری اور پنڈتوں کو اسلامی دلائل سے لاجواب کر کے مسلمان بنا چکے، کیسے پیس ٹی وی چینل، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن اور سب سے بڑھ کر کیسے انہوں نے دنیا کا عظیم و واحد نرسری سے 12ویں کلاس تک کا بچوں کا سکول بنایا، جس میں کراٹے کے بلیک بیلٹ، سوئمنگ، انگریزی اور عربی زبان کے ماہر پیدا کیے جاتے ہیں، اور آخر میں اس پر بھی بات کریں گے کہ کون کون سی سازشیں کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک کو انڈیا چھوڑ جانے پر مجبور کیا گیا، اور آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کے بچے کہاں اور کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کے بنائے گئے اداروں کا کیا حال ہے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ جگن تھاٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ سب سے پہلے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو پہنچ سکیں۔ بچپن سے ایک سرجن بننے کا خواب لیے ڈاکٹر ذاکر نائک تقابل ادیان کے ماہر شیخ احمد دیدات سے متاثر ہوئے، اور پھر یہیں سے دنیا بدلی اور جسموں کے علاج کا خواہاں روحوں کا معالج بن گیا۔ 20 سال کے عرصے میں دنیا بھر میں چوٹی کے غیر مسلم اسکالرز سے مناظرے کر کے اسلام کی حقانیت ثابت کی۔ امریکہ کے نوبل پرائز یافتہ مشہور پادری ڈاکٹر کیمبل کا دعویٰ تھا کہ کوئی بھی مسلمان ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کے ملک جا کر مناظرے میں ان کے سارے جوابات دیے۔ یہ مناظرہ ایک امریکی ٹی وی چینل پر براہ راست دکھایا گیا تھا، جس کے بعد کم از کم 34,000 لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ یوں بھارت کے رہنے والے انتہا پسند ہندوؤں کو فکر لاحق ہوئی کہ ان کے لوگ بھی گائے بگائے اسلام کی طرف جا رہے ہیں۔ یوں 21 جنوری 2006 کو بھارت میں ہندوؤں کے سب سے بڑے عالم روی شنکر کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا تو انہوں نے شنکر کو تھوڑی ہی دیر میں بس کرا دیا۔ قریب 50 لاکھ لوگوں کے سامنے بغیر جواب دیے جانا پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر کتنے ہی ہندو مسلمان ہو گئے۔ 2006 میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسلام کی بڑے پیمانے پر اشاعت کے لیے پیس ٹی وی انگلش چینل کا آغاز کیا تو جلد ہی یہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا چینل بن گیا، جو دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں دیکھا جا رہا ہے۔ لوگ دھڑا دھڑ اسلام سے متاثر ہونے لگے۔ کچھ عرصے بعد مختلف زبانوں میں پیس ٹی وی لانچ کیا گیا، جن میں اردو، بنگلہ، چائنیز اور البینین بھی شامل ہیں۔ پیس ٹی وی کے ذریعے سے روزانہ پوری دنیا میں 20 کروڑ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا تھا۔ جب بڑی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے لگے تو 2012 میں فرقہ پرست ہندو تنظیم راشٹریہ سیوک سنگھ نے حکومت پر دباؤ ڈال کر پیس ٹی وی چینل کو بند کروا دیا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے اجتماعات سے خطاب کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ ڈھاکہ میں دہشت گرد حملے ہوئے۔ مسلم مخالف اقدامات پر عمل پیرا حکومت نے الزام لگایا کہ ایک حملہ آور پیس ٹی وی دیکھتا تھا۔ یہ بھی کوئی بہانہ ہے؟ اس سازش کی آڑ میں بھارتی حکومت نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو غیر مقیم انڈین یعنی NRA قرار دے کر ان کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا اور اثاثوں کی ضبطگی کا عمل شروع کر دیا۔ جہاں پر اسلامک ریسرچ ہوا کرتی تھی، سب دفاتر بند کر دیے گئے، اور مودی سرکار نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جائیداد سمیت تمام میڈیا لائبریری بھی قبضے میں لے لی، جو کہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی بیوی کے ساتھ ملیشیا میں رہ کر دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت کی جانب سے بارہا کوشش کے باوجود ملیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھارت کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے بچے سعودی عرب کے شہر ریاض میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بیٹیاں خواتین کی سب سے بڑی یونیورسٹی پرنسس نورا بنت عبد الرحمن یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں۔ آن لائن اور دیگر طریقوں سے خواتین کی دعوت اسلامی کے لیے کام کرتی ہیں، اور ان کا بیٹا امام یونیورسٹی ریاض سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، جو کہ اہم اجتماعات میں اسلامک لیکچرز دیتا ہے اور نوجوانوں کو اللہ کے راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایکسٹرا آرڈنری کام کو سراہتے ہوئے 2013 کو انہیں متحدہ عرب امارات کی جانب سے بہترین مسلم شخصیت قرار دے کر بین الاقوامی قرآن ایوارڈ دیا گیا۔ 1 مارچ 2015 کو سعودی فرما رواں شاہ سلمان بن عبد العزیز نے خود مسلم دنیا کا نوبل پرائز شاہ فیصل ایوارڈ عطا کیا۔ اسی سال انہیں ملیشیا کے بادشاہ نے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ عطا کیا۔ 2011 سے 2014 تک امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کی 562 ترین شخصیت
نظریات میں مسلسل برقرار رکھا۔ گیمبیا نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا اور ایسے بہت سے اعزازات سے ڈاکٹر صاحب نوازے گئے ہیں۔ دوستو، آپ دنیا بھر کے مبلغین کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، ہر ایک کے پیچھے ایسی ایک داستان آپ کو ملے گی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کے سامنے ان کے آئیڈیل سیٹ کرتے وقت یہ بات ضرور سوچیں کہ لوگ تو ان کی کامیابیوں پر واہ واہ کر لیں گے، ان کی خوش قسمتی پر رشک بھی ضرور کریں گے، لیکن اصل میں خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو دین اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو اللہ کی نظر میں خوش قسمت بنانے کا پلان ضرور کریں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہماری نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہو اپنی رائے کامنٹ میں لکھیں، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جوگن تھاٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔